بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واقعات آپ کو سنائے جاتے ہیں، اور سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت ساری کہانیاں اور اسٹوریز آپ سنتے ہیں، اور جو کہانی اور جو اسٹوریز آپ سنتے ہیں ان میں بہت سارا جھوٹ بھی ہوتا ہے، بہت ساری غلط باتیں بھی ہوتی ہیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے آپ کو کوئی دینی فائدہ ہو رہا ہو، جبکہ صحابہ کے واقعات سے، صحابہ کے واقعات جو آپ کو ہم سناتے ہیں، ان سے انشاءاللہ آپ کو ہر لحاظ سے فائدہ ہوگا۔ ایک اچھی زندگی گزارنے کا آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اچھے انسان کیسے بن سکتے ہیں۔ آری بات سمجھ میں؟ اچھا بچہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، اچھا بچہ ہر ایک کو کیا لگتا ہے، اور گندا بچہ، شرارتی بچہ، وہ سب کو برا لگتا ہے۔ اب میں آپ سے یہ کہوں کہ اچھے بن جاؤ، تو یہ بھی ایک کہنے کا انداز ہے کہ میں آپ سے کہوں بھائی اچھے بچے بن جاؤ، اور یہ کہ میں اچھے لوگوں کی آپ کو ان کی زندگی کے حالات، ان کی سٹوریز، ان کے واقعات، ان کے اچھے باتیں آپ کو سکھاؤں، سناؤں، سمجھاؤں، اور آپ وہ ساری باتیں سیکھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، سمجھ رہے ہوں، تو آپ خود بخود اچھے بننا شروع ہو جائیں گے، ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تو اچھے لوگوں کی باتیں اور اچھے لوگوں میں صحابہ سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، آپ کی تربیت میں رہنے والے، آپ کی صحبت میں رہنے والے، آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے، وہ کون لوگ تھے؟ بتائیں کون تھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے دعوت قبول کرنے والے کون لوگ تھے؟ صحابہ۔ تو ہم صحابہ کے واقعات آپ کو سناتے ہیں، اور ایک سلسلہ پہلے سے چل رہا ہے، اور سنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ باتیں جلدی جلدی آپ سیکھیں، سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ تو آج جو ہم صحابہ کا جو صحابی ہیں ان کے جو آپ کو واقعہ سنانا شروع کر رہے ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ۔ کیا نام ہے ان کا؟ حضرت ابو الدرداء۔ کیا نام ہے؟ یہ مدینہ کے رہنے والے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے مکے کو چھوڑ کر آپ مدینہ آ گئے تھے، اور یہ بات بھی آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں کی ہے؟ مکہ کی ہے۔ کہاں کی پیدائش ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر تھا جہاں آپ کی پیدائش ہوئی وہ کون سا تھا؟ مکہ، مکہ المکرمہ، جہاں بیت اللہ شریف ہے۔ لیکن کیونکہ مکہ میں سارے کافر مشرک رہا کرتے تھے، اللہ کو ناراض کرنے والے، بت پرست، بتوں کی عبادت کرنے والے، کون رہتے تھے مکہ میں؟ بت پرست، بتوں کی عبادت، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہ انہوں نے مٹی کے پتھروں کے بت بنائے ہوئے تھے، ان کے آگے جھکا کرتے تھے، ان کو سجدے کیا کرتے تھے، ان سے اپنی باتیں کیا کرتے تھے، جبکہ مٹی کے پتھر بت ان کے کوئی کام بھی نہیں کیا کرتے تھے، ان کو جواب دیتے تھے نہیں۔ جیسے یہ دیوار ہے، اس دیوار کے سامنے آپ جا کر بولو میرا کوئی کام کر دو، میں بیمار ہوں مجھے ٹھیک کر دو، یہ دیوار ٹھیک کرے گی آپ کو؟ تو اسی طرح کہ انہوں نے بھی مٹی کے بت بنائے ہوئے تھے دیواروں پر، اور ان کے آگے صبح شام جھکا کرتے تھے، ان کے آگے صبح شام جھکا کرتے، ان کے آگے کھانا بھی رکھا کرتے تھے، ان کے آگے کھانا بھی رکھا کرتے تھے، وہ کھانا کھاتے تھے، شام تک وہ کھانا رکھا رہتا تھا، خراب ہو جاتا تھا، ہٹا دیتے تھے، کھا لیا، پیٹ بھرا ہوا ہے ان کا۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا نہ یہ کھا سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، لیکن گمراہی تھی، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔
تو اس طرح کی بتوں کی عبادت کرنے والے مکہ میں سارے چھائے ہوئے تھے. مکہ شہر میں سارے ایسے ہی لوگ تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی، ان کو سمجھایا کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت کیوں کرو؟ تو وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ہمارے بتوں کو برا مت کہو. بھائی تو مٹی کے اور پتھر کے بت ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ایسی مورتی شکل تم نے بنا لی، اس شکل کے آگے جھک رہے ہو. نہیں، ہمارے بتوں کو برا نہیں کہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے وہ سمجھتے نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے. کیا بن گئے وہ؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا، تکلیفیں دیتے تھے، ستاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا کہ آپ مکہ چھوڑ دیں، مکہ چھوڑ دیں، مکہ سے آپ چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ چھوڑنے کا ارادہ فرمایا، اور آپ کہاں چلے گئے؟ کون سے شہر چلے گئے؟ مدینہ. تو یہ جو آپ نے مکہ چھوڑا، مدینہ کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی، اور جتنے مسلمان صحابہ تھے مکہ میں رہنے والے، ان سب نے بھی کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی. وہ بھی مکہ چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ مدینہ. تو اس طرح مدینہ مسلمانوں کا ایک شہر بن گیا. کیا بن گیا مسلمانوں کا؟ سارے مسلمان، سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ اور ایمان لانے والوں کا شہر بن گیا مدینہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو بہت سارے مدینہ کے لوگوں نے جلدی اسلام قبول کر لیا، اور کچھ لوگ وہ تھے جو اسلام قبول کرنے سے رکے ہوئے تھے. رہنے والے مدینہ کے تھے لیکن اسلام قبول کرنے سے رکے ہوئے تھے. ان میں سے سب سے آخر میں ایمان لانے والے وہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ. کون ہے؟ حضرت ابو الدرداء سب سے آخر میں ایمان لائے، لیکن ایمان لانے کے بعد انہوں نے اتنی محنت، اتنی کوشش کری، اتنی عبادت کری، اپنا سارا کام کاروبار چھوڑ دیا. ان کو افسوس یہ ہوا کہ میں اتنی دیر سے کیوں ایمان لایا. تو یہ بہت بڑے کاروباری تھے، تجارت کیا کرتے تھے. ان کا مدینہ میں بہت بڑا کاروبار تھا، کپڑے کا کام کرتے تھے، بہت بڑا کاروبار تھا، تجارت تھی، بزنس تھا ان کا. انہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد جب ان کو ایمان اور اسلام کی حقیقت کا معلوم چلا، مزہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر، نماز پڑھ کر، عبادت میں، قرآن میں. جب ان کو مزہ آیا تو ان کو افسوس ہوا کہ میں نے اتنا لیٹ کیوں کر دیا. مجھے تو بہت جلدی اسلام قبول کرنا چاہیے تھا، میں نے اتنی دیر سے کیوں اسلام قبول کیا. ان کو افسوس تھا اس بات. تو انہوں نے اس افسوس سے نکلنے کے لیے، اور یہ جو دوسرے صحابہ سے پیچھے رہ گئے تھے نا، یہ بہت سارے صحابہ جلدی ایمان لیے، وہ آگے نکل گئے عبادتوں میں، نماز میں، تلاوتوں میں، قرآن میں، وہ آگے نکل گئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ سارے کام کاروبار کو چھوڑا، اور انہوں نے کہا بس میں اب ایک کام کروں گا، اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت کا کاروبار کروں گا. بس یہی میرا کام ہے، یہی میرا کاروبار ہے. اور کوئی ان سے کہتا ہے بھائی تھوڑا بہت دنیا کا کام بھی کرو، بزنس بھی کرو، کاروبار بھی کرو، تجارت بھی کرو، کچھ بازار میں بھی جاؤ. کہ نہیں، میں بہت لیٹ ہو گیا ہوں، میں نے زندگی کام کاروبار میں گزار دی ہے، اب میں زندگی اللہ کی عبادت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاروں گا. تو انہوں نے اتنی عبادت کری، اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، سیکھا، پڑھا، کہ یہ بھی آگے آ گئے. اور صحابہ کے ساتھ یہ بھی بہت جلدی قرآن کریم سیکھ گئے، نماز سیکھ گئے، عبادتوں میں ابو الدرداء کا ایک مقام ہو گیا. ان کی عبادتیں مشہور تھیں، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے صحابہ میں ابو الدرداء کا نام تھا. عبادت گزار صحابہ میں جو عبادت گزار ہوتے ہیں نا، جو خاص عبادت کرتے ہیں، پوری رات اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، ان میں حضرت ابو الدرداء کا نام بھی اوپر آ گیا. کہاں آ گیا؟ بولے سارے اوپر آ گیا. محنت کری نا، کسی بھی کام میں انسان محنت کرتا تو آگے رہتا ہے پیچھے رہتا ہے؟ بولے سارے بولے آگے نہیں کرتا. مثال ہے، ایک بچے نے میں داخلہ لیا 7 سال کی عمر میں، اور ایک بچے نے داخلہ لیا 9 سال کی عمر میں. پہلے کس نے داخلہ لیا ہے؟ بولے پہلے کس نے داخلہ لیا ہے؟ تو یہ 7 سال والے آگے نکلیں گے، 9 سال والے آگے نکلیں گے؟ 9 سال والے تو 2 سال بعد آ رہے ہیں، ان کو تو پہلے سے وہ لیٹ آ رہے ہیں، وہ 2 سال پیچھے ہیں. لیکن جب وہ 9 سال والا بچہ جب حفظ میں آیا تو وہ ابھی 9 سال میں لگا، اور اس نے دیکھا ہے میں تو لیٹ ہو گیا ہوں، مجھ سے چھوٹے بچے آگے ہیں. تو انہوں نے کیا کرا؟ محنت کری. کیا کی؟ خوب محنت کری. 7 سال والے بچے جو تھے وہ اتنی محنت نہیں کرتے تھے، لیکن 9 سال والے بچے مدرسے میں پڑھتے تھے، گھر جا کے بھی پڑھتے تھے، سبق بھی کیا لیتے تھے؟ زیادہ سے زیادہ ڈبل سبق لیتے تھے. تو یہ 9 سال والے بچے 7 سال والے بچے کو پکڑ لیں گے؟ یہ نہیں پکڑیں گے؟ پکڑ لیں گے. پہنچ گئے اس تک.
حضرت ابو درداء بھی وہی صحابی تھے کہ عبادتوں میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے میں اتنی کوشش، اتنی محنت کری کہ افسوس کرتے تھے میں اتنی دیر سے ایمان کیوں لایا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ اچھے کام کے جانے کا افسوس ہونا چاہیے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی اچھی چیز کے چلے جانے کا افسوس ہوتا ہے نا. مثال ہے آپ کے گھر میں آپ کہیں گئے ہوئے تھے، خالہ کے گھر گئے ہوئے تھے، ابو آئس کریم لے کر آئے یا ابو پیزا لے کر آئے اور زنگر لے کر آئے، اور آپ تو خالہ کے گھر تھے، دوسرے بھائیوں نے ابو کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیا. آپ جب تھوڑی لیٹ آئے، آپ نے کہا بتایا کہ ہم نے تو پیزا کھایا ہے، آپ کو افسوس ہوگا نا، او میں دیر ہو گئی مجھے آنے میں کیا ہو گئی، دیر ہو گئی. میرے ہاتھ سے زنگر اور پیزا نکل گیا، میرے ہاتھ سے آئس کریم نکل گئی، میں تھوڑی جلدی آیا تھا تو میں بھی کچھ آئس کریم پر حملہ کر دیتا. ابو درداء رضی اللہ عنہ یہ صحابی تھے، ان کے اندر یہ جذبہ تھا کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے عبادتوں میں، کس میں؟ اچھے کاموں میں. اب نمازوں میں، تلاوتوں میں، قرآن کے پڑھنے میں ان کو جذبہ تھا، شوق تھا. اب مثال ہے آپ لوگوں کو کہا جائے آپ کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، آپ کو کوئی افسوس نہیں ہوگا نا؟ ان کی نمازیں چھوٹنے پر ان کو افسوس تھا کہ اتنے عرصے میں نے نماز کیوں نہیں پڑھی، اتنے عرصے میں نے ایمان قبول کیوں نہیں کیا، پہلے قبول کرتا تو نمازیں پہلے سے پڑھتا. تو یہ حضرت ابو درداء کا جذبہ تھا. بہرحال اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا ایک بت، انہوں نے ایک بت بنایا ہوا تھا، بت جس کی عبادت کرتے تھے نا، مٹی کا بت اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا کمرے میں. روزانہ اس کو ایک نیا جوڑا پہناتا تھا، روزانہ اس کو ایک نیا کوئی جوڑا پہنانے کا فائدہ ہے اس کو. مٹی کے اوپر کپڑے ڈالنا، مٹی کا ریت ہو اس پر لا کر ایک بہترین سے کپڑے ڈال دو، فائدہ ہوگا؟ گندے ہو جائیں گے کپڑے بھائی. تو ابو درداء لیکن ایمان سے دور تھے، ایمان کی روشنی ان کے پاس نہیں تھی، اس لیے بیچاروں کو اس چیز کا معلوم نہیں تھا. تو یہ اپنے بت کو جو انہوں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، کیونکہ یہ خود کاروبار کرتے تھے نا کپڑے کا، تو بہترین قسم کے کپڑے اپنے بت کو روزانہ لا کر پہناتے تھے اور اتار دیا، شام میں اتار دیا کرتے. ہر روز نیا جوڑا پہنا رہے ہیں. کس کو پہنا رہے ہیں؟ مٹی، دیوار کو، ستون کو، پلر کو، کچھ بھی کہہ لو، بیکار ہے نا. کسی ایسے کو کپڑے پہنانا جس کو ہوش ہی نہ ہو، پلر پر آپ کپڑے ڈالنا شروع کر دیں روزانہ، کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ اپنے جسم پر کپڑے ڈالیں تو فائدہ بھی ہوگا. یہ ان کا معمول تھا، اپنے بت کی تعظیم کرتے تھے. ایک دن یہ کہیں گئے ہوئے تھے، ان کے پیچھے ان کے ایک دوست ان کے گھر پر آئے، ان کا نام تھا عبداللہ بن رواحہ. یہ ایمان قبول کر چکے تھے، یہ ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ مشہور صحابی ہیں، بہترین صحابی ہیں. یہ ابو درداء کے دوست تھے. گھر پہ آئے، حضرت ابو درداء کے گھر پر آئے، گھر والوں نے دروازہ کھولا، یہ حضرت ابو درداء کے گھر کمرے میں چلے گئے. یہ گہرے دوست تھے، تعلقات تھے، رشتہ داری تھی، تو آتے تھے گھر پہ. ابو درداء کہیں گئے ہوئے تھے کام کاروبار کے لیے، یہ گھر کے اندر آئے، اور ابو درداء کے جو بت تھا نا گھر پہ، بت جس کی بہت عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اس بت کے کمرے میں جانے کے بعد ہاتھ بھی توڑ دیا، ٹانگ بھی توڑ دی، پاؤں بھی توڑ دیے، انگلیاں بھی توڑ دی، منہ بھی توڑ دیا، اور یوں کمرے میں اس کو کیا کر دیا؟ بکھیر دیا. کمرے میں اس کو توڑو کیا کر دیا؟ پھیلا دیا. کیونکہ وہ بت نہ اپنے آپ کو بچا سکتا تھا. انہوں نے اس کا ہاتھ توڑا، وہ روئے گا، اس کو تکلیف ہوگی، وہ دوسرے ہاتھ سے اپنا بچاؤ کرے گا یا بھاگے گا؟ وہ بولو. جس بت کی ابو درداء عبادت کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے، اس بت میں اتنی طاقت تھی؟ یہ مشرکین کافر لوگ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان میں طاقت ہے اپنے آپ کو بچانے کی، کھانے پینے کی طاقت ہے؟ کیونکہ وہ مٹی کے بنے ہوئے بت ہیں. عبادت کس کی جاتی ہے؟ اللہ کی. کس کی جاتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم کوئی بات کہیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری بات سنیں گے. میں جو باتیں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، ہماری ہر بات کو اللہ سنتے ہیں، ہماری ہر ضرورت کو اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں. بتاؤ، ہم بیمار ہو تو صحت کون دیتے ہیں؟ بولی، زور سے بولیے. اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ہمیں کھانے پینے کے لیے، روزی روزگار کے لیے انتظام کون کرتے ہیں؟ یہ آسمانوں سے پانی کون برساتے ہیں؟ پھر زمین سے جو درخت نکلتے ہیں جس میں سبزیاں اگتی ہیں، آپ جو سبزیاں کھاتے ہیں، آلو، دیگر لوکی، ساری پیاز، ٹماٹر، یہ ساری سبزیاں کہاں سے نکلتی ہیں؟ زمین سے نکلتی ہیں نا. تو کون نکالتے ہیں ان کو؟ بولو. اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کر سکتا ہے یہ کام؟ تو ہماری ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ اس چیز کو سمجھتے تھے، ابو درداء اس چیز کو نہیں سمجھتے تھے.
ابو دردہ کی غیر موجودگی میں عبداللہ بن رواحہ نے کیا کیا، ان کے بت کو کیا کر دیا، جا کر توڑ دیا. توڑ کے جب وہیں بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر میں ابو دردہ آ گئے، آ کر دیکھا رونے لگ گئے. عبداللہ بن رواحہ چلے گئے اپنے گھر، یہ کام کر کے چلے گئے. ابو دردہ آئے تو پہلے تو ان کے گھر والے روئے، بہت زور سے رہے کہ عبداللہ تم نے یہ کیا کر دیا، عبداللہ نے یہ کیا کر دیا، عبداللہ نے یہ کیا کر دیا، عبداللہ بن رواحہ نے یہ کیا کر دیا، ہمارا بت اس کو ایسا کر دیا، ایسا کر دیا. پھر تھوڑی دیر میں ابو دردہ بھی آ گئے، انہوں نے دیکھا، ان کو بھی غصہ آیا اور کہا کہ میں عبداللہ کو چھوڑوں گا نہیں، میں عبداللہ کو، اور عبداللہ سے بدلہ لینے کے جذبے سے، انتقام لینے کے جذبے سے، کہ میں عبداللہ سے جا کر پوچھتا ہوں ایسا کیوں کیا انہوں نے، میرے بت کے ساتھ ایسا کیوں کیا، کیوں اس کو توڑا. تو بدلہ لینے کے ارادے سے ابو دردہ اپنے گھر سے نکلے. کن کے پاس جا رہے ہیں، کن کے پاس جا رہے ہیں، عبداللہ بن رواحہ کے پاس جا رہے ہیں کہ ان سے ذرا پوچھتا ہوں انہوں نے ایسا کیوں کیا میرے بت کے ساتھ. راستے میں بہت غصے میں تھے، آہستہ آہستہ ان کا غصہ کیا ہونے لگ گیا، ٹھنڈا ہونے لگ گیا. غصہ کیا ہونے لگ گیا، غصہ کیسے ٹھنڈا ہونے لگا، یہ سنو. یہ راستے میں سوچنے لگے کہ جس بت کی میں عبادت کرتا ہوں، جس سے میں کہتا ہوں میری ضرورت پوری کرو، میری پریشانیاں دور کرو، میری بیماریاں دور کرو، میرے کام کاروبار میں کو تیز کرو، چلاؤ، اس بت میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنے آپ کو عبداللہ بن رواحہ سے بچا لیتا. کیا سوچنے لگے راستے میں کہ جس بت کی میں تعظیم کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، اپنی مرادیں اس سے مانگتا ہوں، اس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنا بچاؤ کر لیتے. جب عبداللہ ان کو مار رہے تھے، ان کے ہاتھ توڑ رہے تھے، ان کا پاؤں توڑ رہے تھے، تو اپنے آپ کو بچاتے. تو وہ کہنے لگے، دل میں سوچ رہے ابو دردہ کہ میرا بت جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکا تو مجھے بچا سکے گا، میرے کام آ سکے گا، میری کوئی پریشانی دور کر سکے گا؟ وہ تو اپنے آپ سے پریشانی دور نہیں کر سکا. تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ہدایت ڈال لیتے. اللہ تعالیٰ کیا ڈال لیتے، ہدایت، کہ میں جو کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں. میں جو کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا، غلط کر رہا تھا. تو یہ گھر سے نکلے تھے عبداللہ بن رواحہ کو مارنے کے لیے، لڑنے کے لیے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، لیکن دل میں ان کے دل میں یہ بات آنا شروع ہو گئی. اور عبداللہ بن رواحہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے، یار غصہ تو بہت مجھے آ رہا تھا، لیکن میں ایک بات سوچتے ہوئے آ رہا تھا، میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا کہ جس بت کی میں عبادت کرتا ہوں وہ بت میرا کچھ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا تو مجھے کیا بچائے گا. تو تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ کون ہے؟ عبداللہ بن رواحہ نے کہا، آؤ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور ان کو وہاں لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑی سی اسلام کی دعوت دی، اللہ کا تعارف کرایا کہ اللہ تعالیٰ تو سارے کاموں کے کرنے والے ہیں، ان بتوں سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو ابو دردہ کو یہ بات کیا ہو گئی، سمجھ میں آ گئی، فوراً اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے. ابو دردہ نے اسلام قبول کیا اور مسلمان. تو ابو دردہ کے اسلام لانے کا ذریعہ کیا بنا، کیا چیز ان کے اسلام لانے کا سبب بنی، بتا سکتے ہیں؟ بت کی بے بسی. جس بت کی وہ عبادت کرتے تھے انہوں نے دیکھا یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، یہ مجھے کیا بچائے گا. تو انہوں نے کہا میں اس اللہ کی عبادت کروں گا جو میرے سارے کام پورا کریں گے، میری ضرورتیں پوری کریں گے، مجھ سے پریشانیاں دور کریں گے. تو پھر ان کو یہ چیز سمجھ میں آئی اور انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے. اور پھر میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی کہ کیا مسلمان ہوئے کہ ان کو اسلام لانے کے بعد دیر سے اسلام لانے کا افسوس ہو رہا تھا. دیر سے اسلام لانے کا کیا ہو رہا تھا کہ میں دیر سے کیوں اسلام لایا، مجھے تو جلدی اسلام لانا چاہیے تھا تاکہ میں بھی بہت ساری نمازیں، عبادتیں، تلاوتیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتا. اتنے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہا، نماز سے دور رہا. تو ان کو اس بات کا افسوس تھا. انہوں نے اس افسوس کو کس طرح دور کیا بتاؤ، کہ اپنے کام اور کاروبار کو چھوڑ دیا، بازار جانا چھوڑ دیا کہ بس میں اب اللہ ہی کی عبادت کروں گا اور خوب کروں گا. اور پھر ایسی عبادت کری کہ عبادت گزاروں میں ان کا نام کہاں آنے لگ گیا، پہلی صف میں آنے لگ گیا. کہ ابو دردہ عبادت گزار صحابہ میں پہلی صف کے صحابی تھے. آ رہی ہے میری بات سمجھ میں؟ آپ لوگ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی اگر آپ سے کوئی کہے کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ سنا تو سنا دیں گے؟ سنا دیں گے؟ بولو جلدی، کھڑا کرتا ہوں کسی کو. ہاں بھائی سنا دیں گے؟ اسلام لانے کا، ایمان لانے کا واقعہ آپ سے سنا جائے تو آپ سنا دیں گے؟ کچھ نہ کچھ ذہن میں بات آئی نہیں آئی ہے؟